بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 مئی منگل کا دن، سال 2022، نئی صبح، نیا پروگرام، تاریخ ہندوستان، آج کی بات اور آج کا لفظ لے کر، تینوں سیگمنٹ لے کر آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال بفضل خدا آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ السلام علیکم ایوری بڈی، صبح بخیر اینڈ گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خوش رہا کریں، خوش رکھا کریں، اللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرے رکھے، آمین۔ جی تو صاحبان، ہم پہنچے ہوئے ہیں تاریخ ہندوستان کے اس دور میں، یہ 15ویں صدی کا آخری نہیں، 14ویں صدی کا 14ویں صدی کا آخری اشرہ چل رہا تھا، جہاں پہ ہندوستان میں تغلق خاندان کا آخری چشم و چراغ محمود خان بادشاہ تھا، دلی کا، تخت کا، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ لیکن پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا کہ محمود خان کے بارے میں کہ یہ انتہائی نالائق تھا، بزدل تھا، اور اس نے جتنی خرابی کی ہندوستان میں اپنے بڑوں کی محنت پر، ان کی ساری کوشش، کاوش، جد و جہد پر پانی پھیرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جب یہ دلی کے اوپر براجمان تھا، تخت کے اوپر، تو پہلے تو سارا خزانہ مغلوں کو دے دیا، حملہ آوروں کو، اور صلح کر لی، اور پھر اس کے بعد اس نے ٹامک ٹوئیاں مارنی شروع کی، واہیاتیاں، مطلب گھٹیا حرکتیں کر کے ملک کو، اور سیاسی طور پر، معاشی طور پر ملک کو دیوالیہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ریاستوں نے، ایون مسلمان ریاستیں جو ادھر افغانوں کے زیر کنٹرول تھی، انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن یہ اپنی دھن میں مست، چین کی بانسری بجاتا ہوا محمود خان تغلق تخت ہندوستان پر براجمان رہا۔ اب انہی دنوں کی بات ہے، یہ آخری اشرہ ہے 14ویں صدی کا، یہ ذہن میں رکھ رہے، یعنی 1390 کے بعد کی بات ہے۔ اسی وقت انہی دنوں میں ترکستان پر، پورے ترکستان پر ایک سردار کی حکومت تھی جس کا نام تھا تیمور لنگ۔ اچھا، بعض کتابوں میں اس کا نام تیمور لنگ بھی لکھا ہوا ہے، تمر لنگ، تمر اور تیمور، دو نام اس کے کتابوں میں نے دیکھے ہیں، دونوں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کچھ کتابوں میں اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے، تمر لنگ، یہ، لیکن زیادہ تر کتابوں نے اس کا نام لکھا ہے تیمور لنگ۔ زیادہ تر جو ہسٹری رائٹرز ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے یہ نام بتایا ہے اس کا، تیمور لنگ، اور یہ حاکم تھا، راجہ تھا، بادشاہ تھا ترکستان کا۔ اس کے پاس بہت مضبوط فوج تھی، اس کی فوج میں 3 قوموں کے لوگ تھے۔ نمبر 1 تاتاری یعنی منگول، نمبر 2 ترک فوج کے بندے، نمبر 3 ایران کے سپاہی۔ یہ 3 ملکوں کے لوگ اس کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے، اور اس نے چن کر بہادر، دلیر اور جگرے والے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا ہوا تھا۔ اچھا، بعض کتابوں نے، مزے کی بات ہے، رائٹرز نے تیمور لنگ کا حلیہ تک لکھا ہوا ہے۔ وہ نوٹ فرما لیں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ لمبے قد کا تھا، گورے رنگ کا تھا، رنگ گورا، قد لمبا، پیشانی چوڑی، آنکھیں موٹی اور روشن، اور قد اتنا موٹاپا اس پہ نہیں تھا، انگلیاں اس کی موٹی اور لمبی تھیں، اس کی آواز گرجدار تھی۔ تیمور لنگ کے بارے میں یہ سارا کچھ، اس کی نشانیاں، اس کی جسامت کے بارے میں بھی کئیوں نے لکھا ہے، اور سب سے آخر میں بتایا ہے کہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، لنگڑا تھا، اس لیے اس کو لنگ لکھا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ، تیمور لنگ۔ بنیادی طور پر یہ ترک تھا، اس کے بعد اس کی پرورش ہوئی سمرقند میں،
وہاں پہ رہا اور جا کر حکومت قائم کی ترکستان میں. بڑا تجربہ کار جنگجو اور لیڈر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہندوستان پر دھاوا بولنے کا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کا یہ کریڈٹ اس کے سر جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان تھا تیمور لنگ، اور دلی پر حکومت بھی مسلمانوں کی تھی. محمود خان تغلق تھا، آخری تغلق خاندانوں کا آخری بادشاہ، اس وقت یہ تھا تخت پر. پھر اس نے کیوں، اس کی حملہ آوری کا جو وجہ مجھے معلوم ہوتی ہے وہ دین کی اشاعت نہیں تھی. تیمور لنگ کے حملہ کرنے کی وجہ، بنیادی وجہ دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا. اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت جب اس نے حملہ کیا ہے. اور محمود خان جو تھا وہ تو مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں کٹر مسلمان تھا، انتہا کے درجے تک. جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں آتے تھے ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا کرتا تھا. محمود خان اتنا دیندار اور اتنا مسلم دل سے مسلمان تھا. پھر تیمور نے ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے ہندوستان پر دھاوا بولا اپنی ساری فوج کے ساتھ. یہ درہ خیبر سے یہ انٹر ہوا پنجاب میں، یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے اس نے راہ لی اور سیدھا شمالی ہندوستان یعنی دلی پہنچا. رستے میں جتنی آبادیاں آئیں، جتنے شہر، جتنے گاؤں آئے، بستیاں آئیں، سب کو اجاڑ دیا. جانوروں کو، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح اس نے کاٹا، خون کی ندیاں بہا دی اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں تیمور نے یہ ایسا کیا کیوں. اور خاص طور پر جو اس کی فوج میں منگول تھے یعنی تاتاری تھے، انہوں نے پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے مسلمانوں سے. انہوں نے حد ہی کر دی کہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھے. اور جب یہ دلی ابھی نہیں پہنچے تھے لیکن خبر پہلے پہنچ گئی. دلی کے وہاں پہ محمود تغلق تھا بادشاہ. جب اسے یہ پتا چلا کہ مغربی ہندوستان میں، پنجاب میں یہ تیمور لنگ آ چکا ہے اور اس نے یہ کچھ کر دیا ہے، تو یہ بھاگ کر اس کا سامنا کرنے کی بجائے، اس کی لڑائی کرنے کی بجائے، جنگ کرنے کی بجائے، اس نے جان بچا کر قلعے کے اندر روح پوشی اختیار کر لی. استغفر اللہ. اس چاہیے تو یہ تھا کہ سینہ چوڑا کر کے اس کے سامنے آتا تیمور لنگ کے اور اس کو للکارتا. دیکھیں زندگی اور موت، مرنا تو ہر ایک نے ہے. موت کے ڈر سے اپنی ملکی اور قومی غیرت کو جلا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر یہ داخل ہوا فوجیوں سمیت تیمور لنگ ہندوستان میں، دلی میں، اور 5 دن تک قتل عام کرتا رہا. اس کی فوجیں پورے شہر میں گھومی، دلی میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جس کو لوٹا نہیں ہے. اور جس کو نے بھی یوں آنکھ اوپر اٹھائی اس کا سر بھی قلم کر دیا اس کی فوجوں نے. 5 دن مسلسل پھرے. لوگوں نے غیرت دلائی محمود تغلق کو، بادشاہ کو، ہندوستان کو. اس کو تانے مینے دیے، اس کو چکا کے دلیری دے کر کہا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، آپ باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ مسلمان لیڈر ہیں اور بادشاہ ہندوستان ہے. لو جی، بیساکھیوں پر اس کو کھونچ کر اس کے کمانڈرز نے لڑائی کے لیے اس کو آمادہ کیا. لیکن اس طرح کی لڑائی جو جبری ہو، جو بزدلوں کو لڑنی پڑے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. 2-4 دنوں میں بھی نہیں، 2-4 گھنٹوں میں یہ قتل ہو گیا محمود خان تغلق اپنی ساری فوج سمیت. اور اس کے بعد اب تیمور لنگ کے فوجیوں نے دلی میں کچھ چھوڑا نہیں ہے، تباہ کر کے رکھ دیا، دلی کو اجاڑ دیا. اور جب یہ وہاں تک پہنچا ہے نا لشکر دلی میں، ان کے پاس یعنی تیمور لنگ کی فوج میں 1 لاکھ سے زیادہ قیدی تھے.
अब मसला और मुश्किल ये हो रही थी कि इतने लोगों को का साथ अपने रखें कैसे, इनको काबू करके इनको सिक्योर कैसे करें। फिर उन्होंने एक फार्मूला इजाद किया वहाँ दिल्ली में बैठे बैठे कि जिन कैदियों की उम्र 15 साल से ज़्यादा है ना, उनको कत्ल कर दो, सिर्फ बच्चों को रहने दो, इनको अपने साथ ले जाकर इनको बेचेंगे, गुलाम बनवाएंगे और इनसे इनके पैसे वसूल करेंगे मार्केटों में बेचकर। 15 साल से कम उम्र अपने साथ लिए और इससे बड़े जो थे उनका काट दिया गला और वहीं पे फेंक दिया। एक भारी भरकम। अब उसने समझ लिया जो मैं समझ पाया हूं, तैमूर का हिंदुस्तान पर हमला करने का वन एंड ओनली टारगेट वाज वेल्थ, वेल्थ एंड ओनली वेल्थ, यानी दौलत। वो अपनी फौज को खुश और खुशहाल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा था, लूट मार कर रहा था। अब 5 दिन दिल्ली में फिरने के बाद उन्होंने देखा कि यहां अब लूटने को कुछ रहा नहीं है, कत्लो गारत किसे करे, खत्म हो गए लोग। ये बादशाह भी कत्ल हो गया, महमूद तुगलक, इसकी सारी फौज भी कत्ल हो गई। अब उन्होंने वापसी का इरादा किया, तैमूर और उसकी फौज ने। मैं जो इससे नतीजा अखज़ कर सका हूं ना, मैं दोबारा अर्ज किए देता हूं, वो दीन की इशाअत नहीं थी। अगर वो मजहब का कोई तारीख दान मजहब का सहारा लेकर उसे मार्जन देता है तो गलत करता है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ लूट मार करना, दौलत खींचना, अपनी फौज को खुश और खुशहाल करना ही इसका मकसद था। और इसके लिए उसने खून की नदियां बहा दी हिंदुस्तान में। देखें आप इस वाक़े को, गुजरे हुए 620 साल हो गए हैं। 620 साल पहले तैमूर ने ये किया था। ये सन था 1398, नोट फरमा ले, जब ये उसने दिल्ली को उजाड़ा, खत्म किया। साल मैं आपको बता देता हूं, ये साल था 1398, यानी 14वीं सदी का अखीर। ये था जी इसका एरा, इसका दौर, ये नोट फरमा लें। अच्छा, इसके लिए इसने काफी दौलत लूट ली, काफी लोगों को कत्ल कर दिया और सब के सब को अबदी नींद सुला दिया। अब हुआ क्या, तारीख दान जो है वो बताते हैं कि तैमूर ने मुस्तकिल कब्जा करने नहीं आया था, उसकी नीयत ये नहीं थी और ना दीन की इशाअत उसका कोई मतलब था, सिर्फ लूट मार करना। वो ज्यादा अरसा नहीं रहा, बाज लोग बताते हैं 5 महीने और बाज बताते हैं 6 महीने। 6 महीने वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद रहा और इस 6 महीनों में इतनी कत्लो गारत गरी कर दी कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे तक आज भी अपने बच्चों का नाम तैमूर नहीं रखते, ना मुसलमान और ना हिंदू। तैमूर का नाम जिक्र जहां पे आए, हिंदुस्तानियों को गमो गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वो इससे इतनी नफरत करते थे कि जितनी का कत्ल। अब देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि 620 साल आज से पहले की बात है, 1398 का वाकया है। तब से उसके बाद भी इतनी कत्लो गारतगरी हिंदुस्तान में नहीं हुई और उससे पहले हजारों साल की तारीख है। इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक मुसलमान बगैर किसी मजहब की तफरीक के, मुसलमान हो जिस भी मर्जी मजहब से हो, दीन से हो, बस कत्ल करते हो जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एक ही फॉर्मूला। बड़ी बात है जी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी लोग तैमूर के नाम से नफरत करते हैं हिंदुस्तान वाले। जब ये उनके सामने तैमूर का जिक्र करें तो हिंदुस्तान के वासियों की आंखों में खून उतर आता है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि उसने 6 महीने में इतने इंसानों को कत्ल किया, शहीद किया। मैं तो शहीद कहूंगा जो मुसलमान थे, उनको शहीद कर दिया इसने। जहन्नम रसीद नहीं हुए, ये खुद हुआ होगा, ये छोटा जुर्म नहीं था।
دینی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل کا مطلب ہے پوری انسانیت کا قتل. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اور اس نے گنتی بھی نہیں کی کتنے کتنے مسلمان میری فوج کے ہاتھوں میری تلوار سے کٹ کر زمین پر گرے ہیں. گنتی بھی قائم نہیں تھی. خیر جب اس کا دل بھر گیا فوجیوں نے کہا کہ جی یہاں تو اب رکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, یہاں نہ تو کسی کے پاس کچھ کھانے کو بچا ہے اور نہ کوئی زندہ بچا ہے دلی میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ رختے سفر باندھا, اپنے اونٹوں پر سارا مال اسباب سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی اور قیمتی کپڑے ہیروں پر لوڈ اونٹوں پر لوڈ کر کے انہوں نے وہاں سے یہ کوہ ہمالیہ کے ساتھ ساتھ یعنی شمالی ہندوستان میں کوہ ہمالیہ کے ساتھ ساتھ ٹریول کیا, یہاں پنجاب میں آئے اور پھر اسی درہ خیبر کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے آپ واپس اپنے ملک یعنی ترکستان چلے گئے. یہ تھا جی مختصر سا احوال جو میں نے آج کو آپ کو ایک ہی دن میں ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی نشست میں آپ کو آپ کے گوشت گزار کر دیا ہے. تیمور لنگ کا ہندوستان پر حملہ. اگر کوئی بات کوئی سوال آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں جو میں نے گفتگو کی ہے آج تو آپ کمنٹس میں لکھ دیا کریں, میں ایکسپلین کر دیا کروں گا اگلے دن کہ کون سا نقطہ آپ کی سمجھ میں, کون سا پوائنٹ آپ نہیں سمجھ پائے. جی یہ تھے آج کے پروگرام کا پہلا مزیدار اور بہترین سیگمنٹ. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ, مزے کا سیگمنٹ, آج کا لفظ. جی آج کا لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, نوٹ فرما لیں. آج کا لفظ ہے, آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں, پڑھ کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا لکھا ہے. آج کا, چل بھائی, آج کا لفظ یہ ہے جی. آج کا لفظ کیا لکھا ہے میں نے؟ دھاندلی. دھاندلی لکھا ہے. اچھا دھاندلی سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ دھاندلی سے مطلب لیتے ہیں بے ایمانی یا دھوکہ یا فراڈ. یہ مطلب لیتے ہیں ان کے. یا فریب کہہ سکتے ہیں آپ, ایک اور لفظ ہے فریب. یہ ہے جی دھاندلی کا مقصد جو ہم مطلب لیتے ہیں, آج تک لیتے آئے ہیں. اسی فیملی کا ایک اور لفظ میں لکھنے جا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسی فیملی کا ایک لفظ ہے دھاندل. یہ رہا, نوٹ فرمائیں, دھاندل. یہ ہندی کا سنسکرت کا لفظ ہے دھاندل. دھاندل کا مطلب یہ ہے بے ایمانی, دھوکہ, فراڈ, فریب. یہ دھاندل کا مطلب ہے اس کا. اب آپ کہیں گے دھاندلی کسے کہتے ہیں؟ پھر دھاندلی کہتے ہیں اس شخص کو جو دھاندل کرتا ہے. بذات خود وہ دھاندل ہے. دھاندلی کرنے والے کو اصل لفظ ہے دھاندل. دھاندل کا مطلب بے ایمانی, دھوکہ, فراڈ, فریب. اور جو دھاندل کرتا ہے یہ سارے کام اسے دھاندلی کہا جاتا ہے. بذات خود دھاندلی جو ہے یہ فاعل کا نام ہے, یہ فعل نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فاعل اور فعل کے بارے میں. یہ فعل دھاندل ہے اور دھاندل کا مطلب یہ ہے, اور یہ فاعل ہے دھاندلی یعنی دھاندل کرنے والا. یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں, نوٹ فرما لیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ نوٹ فرما لیں. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. بہرحال یہ تھا جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ. اب بڑھتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف.
جی آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات۔ جی آج کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کی بات یہ ہے سائیں کہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، کئیوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، کئیوں کو نہیں دیتے۔ لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کی لمبی چوڑی گفتگو، لمبا چوڑا بیان، کئی لمبی چوڑی گفتگو کا خلاصہ یا مطلب ہوتا ہے بکواس۔ غور کیجئے گا کیسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن اسی فوٹو کا دوسرا رخ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ مختصر بات کر کے بہت بڑی وزندار اور بامعنی بات کر جاتے ہیں۔ چند لفظوں کو ادائیگی کے بعد وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسرے شخص نے 2 گھنٹے بولنے کے بعد بھی نہیں کر پایا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ 3 خوبیاں جس میں ہوں: نمبر 1 کم کھانے والا، نمبر 2 کم سونا، نمبر 3 کم بولنا۔ یہ دانائی کی، عقل مندی کی، شعور ہونے کی دلیل ہے، ثبوت ہے کسی بھی بندے میں۔ اور بغیر مقصد فضول گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور خاموشی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے بذات خود۔ لمبی چوڑی تمہید باندھ کر، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سنا کر آپ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور سر کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنا بھی کھپا رہے ہوتے ہیں۔ بات مختصر کریں، دلیل کے ساتھ کریں، ثبوت کے ساتھ کریں، اور میک اٹ شور کہ آپ کی بات میں، یقینی بنائیں اس امر کو کہ آپ کی بات میں اہمیت کا ہونا ضروری ہے، اس بات کو باوزن ہونا ضروری ہے، نہ کہ اس کی لمبائی چوڑائی ضروری ہے۔ یہ تھا جی آج کے پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ العزیز شام کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ خدا حافظ، اور پاکستان زندہ